الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سابقہ درس میں ہم نے نواقض اسلام کو پڑھا کہ کون کون سی وہ بڑی چیزیں ہیں جن سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے، آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ آج کے درس میں ہم انہی میں سے جو سب سے پہلی چیز بیان کی گئی شرک، اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے پڑھیں گے۔ کہتے ہیں شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے کاموں میں مخلوق کا عمل دخل سمجھنا۔ اللہ کے کاموں میں مخلوق کا عمل دخل سمجھنا، جیسے پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، رزق دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، بارش برسانا یہ اللہ رب العالمین ہی کا کام ہے، لیکن ہم کسی اور کو سمجھیں کہ فلاں اولاد دے سکتا ہے، فلاں برسا سکتا ہے، اس کی نسبت ہم کسی کی طرف کریں، کسی مخلوق کی طرف، کسی انسان کی طرف، یا کسی ستارے اور سیارے کی طرف، کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، یا فلاں بابا کی وجہ سے لڑکا پیدا ہوا، یا فلاں کی وجہ سے شفا حاصل ہوئی۔ تو اللہ کے کاموں میں مخلوق کا عمل دخل سمجھنا کہ وہ دخل اندازی کر سکتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ یا کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے، عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کسی اور کی نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم کسی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے انجام دیں، جیسے سجدہ کرنا عبادت ہے، یہ عبادت صرف ہم اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ہم قبروں پر سجدہ کریں، کسی اور کے سامنے ہم سجدہ کریں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یا اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کے لیے بجا لانا، اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کے لیے بجا لانا، یعنی کوئی نیکی ہم کر رہے ہیں، کوئی عمل ہم کر رہے ہیں، اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں اور کسی دوسرے کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، کسی دوسرے کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، وہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ یا اللہ کی کسی بھی صفت کو مخلوق کی صفت جیسا تصور کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کی جو بھی صفت ہے، جو بھی صفت ہے، جیسے اللہ کی صفت ہے سننا، اللہ کی صفت ہے دیکھنا، ہم کہیں کہ اللہ ویسے ہی سنتا ہے جیسے ہاتھی سنتا ہے، جیسے وہ فلاں بابا سنتے ہیں، اللہ ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے کوئی انسان دیکھتا ہے۔ تو اللہ کی کسی بھی صفت کو کسی مخلوق کے جیسے بتلانا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا، سنتا ہے دیکھتا ہے، صفتیں سب ہیں اس کے پاس جو بھی اللہ نے ذکر کی، لیکن اس کے شایان شان ہے، کسی سے مماثلت نہیں ہے کہ اس کے جیسی ہے، فلاں جیسی ہے، یا کسی کی اس انداز میں نہیں۔ تو ایسی تمام چیزوں کو شرک کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں شرک کے چند اسباب ذکر کیجئے۔ یہ شرک مطلب پیدا کیسے ہوتا ہے، کیا سبب ہوتا ہے کہ شرک سماج میں آ جاتا ہے؟ کہتے ہیں صالحین میں غلو کرنا، نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ قوم نوح کے جب اچھے لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جن کا ذکر سورہ نوح میں آیا ہوا ہے، جب وہ مر گئے انتقال کر گئے، تو وہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ تم جو ہے ان کی مورتیاں بنا لو تاکہ تمہیں حوصلہ ملے، جذبہ ملے اعمال کرنے کے لیے، کہ یہ لوگ نیک تھے، اچھے اعمال کرتے تھے، ہمیں بھی حوصلہ ملے گا ان سے۔ تو اس طریقے سے شرک کا آغاز ہوا کہ انہوں نے نیک لوگوں کے تعلق سے غلو کیا۔ نیک لوگ تھے لیکن بت نہیں بنایا جا سکتا تھا، ان کی مورتی، ان کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی تھی، لیکن شیطان نے بہکار کر کیا۔ دھیرے دھیرے جب یہ علم ختم ہو گیا کہ ان کو کس لیے بنایا گیا تھا، دوسری نسل آئی، تیسری نسل آئی، ان کی عبادت ہی کی جانے لگی۔ تو صالحین میں غلو کرنا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آج بھی بہت سارے آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ جو ہے سجدے کر رہے ہیں، غلو ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ شرک میں پڑ گئے، غلو ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ شرک میں پڑ گئے، کہ ان کو اتنا عظیم سمجھ رہے ہیں کہ ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو تعریف اور تنقیص ہر ایک میں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد متعین کی ہے، اس حد کو برقرار رکھنا چاہیے۔ فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے پر رکھو، ان کی جگہ پر رکھو، نہ تو ان کو بڑھاؤ اور نہ ہی نیچے گراؤ۔
کسی کی تعریف میں حد سے آگے بڑھنا، کسی کی تعریف حد سے زیادہ کرنا، اس کو اس کے درجے سے بڑھا دینا، جیسے عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا اور انہیں ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا۔ آگے چل کے اور بڑے، انہیں اللہ ہی بنا دیا کہ یہی معبود ہے، یہی اللہ ہے۔ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا، قبروں پر مساجد تعمیر کرنا یہ بھی شرک کا بہت بڑا سبب ہے کہ جب قبریں ہیں وہاں پر آپ مسجد بنائیں گے اور وہاں پر جب آپ نماز پڑھیں گے، سجدے کریں گے، عبادت کریں گے تو وہ تو وہاں جائز نہیں، شرک ہو جائے گا۔ مساجد میں تصویریں لگانا مساجد کے اندر، یہ بھی شرک کا ایک بڑا سبب ہے، شرک کا ایک بڑا سبب ہے۔ جیسے کہ نصارہ کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کی معبد میں، عبادت گاہ میں تصویریں لگی رہتی ہیں۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، قبروں کو سجدہ گاہ بنانا یعنی ایسی جگہ جہاں سجدہ کیا جائے، یہ بھی شرک کا بہت بڑا سبب ہے۔ آدمی کہے کہ میں شرک نہیں کر رہا ہوں، سجدہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن چونکہ منع کیا گیا وہاں پر سجدہ کر رہے ہیں تو چونکہ غیر اللہ ہے وہاں پر، آپ دوسروں کا سجدہ کر رہے ہیں۔ قبروں کو روشن کرنا، قبروں کو روشن کرنا اس طور پر کہ آپ اس کی تعظیم اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں جس کا وہ حقدار ہے، جس کا وہ حقدار ہے اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں۔ قبروں کے اوپر چلنا نہیں ہے، قبروں کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے، اس کی تعظیم جو شریعت نے ہمیں سکھلائی ہے، لیکن اس پر چراغاں کرنا، اس کو روشن کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ بڑھ کر جب تعظیم کریں گے تو ممکن ہے اور تعظیم میں آپ بڑھ جائیں، مزید آگے بڑھ جائیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کو کثرت سے قبروں کی زیارت کرنا، عورتوں کا کثرت سے قبروں کی زیارت کرنا۔ اولاً عورت کے لیے زیارت قبر جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جو جائز کہتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ کثرت کے ساتھ زیارت نہیں کر سکتی، کبھی کبھار کثرت بہت زیادہ زیارت نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عقیدے کے معاملے میں کچی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ جو ہے بگاڑ کے شکار جلد ہو جاتی ہیں، عورتیں بگاڑ کے شکار جلد ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کے تعلق سے یہ ہے، اور یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے۔ قبروں کے پاس میلہ لگانا، بازار لگانا قبروں کے پاس، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے۔ قبروں پر گنبدیں بنانا، یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہم اس کی وہ تعظیم کر رہے ہیں جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ قبروں کی جانب سفر کرنا، اجازت نہیں ہے قبرستان کی طرف سفر قصد کر کے، فلاں شہر کے جیسے جاتے ہیں حاجی ملنگ جانا ہے، وہاں جانا ہے، تو سفر کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، ہم اس کی تعظیم بڑھ کر کر رہے ہیں جس کی اجازت اللہ نے دی اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں۔ اور قبروں کی غیر مسنون زیارت کرنا، یعنی زیارت کرنے کا، قبرستان کی زیارت کا سنت سے جو طریقہ ثابت ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور انداز میں کرنا، کہ جانا، پھول وغیرہ بچھانا، وہاں پر چراغاں کرنا اور دوسری حرکتیں کرنا، یہ بھی شرک کے اسباب و وسائل میں سے ہیں۔ تو ان تمام سے شریعت نے روکا ہے اور روکنے کے لیے کہا ہے۔ کہتے ہیں شرک کی قسمیں کتنی ہیں؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور دوسرا شرک اصغر۔ شرک اکبر جس سے مسلمان حجت قائم ہونے کے بعد اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک اکبر کسی نے انجام دیا، دلیل اس پر قائم کر دی گئی کہ تمہارا یہ عمل شرک اکبر ہے، تمہارا یہ عمل شرک اکبر ہے، اسے دلیل سمجھ میں آ گئی، دلیل مل گئی قرآن حدیث کی، واضح دلیل آ گئی، پھر بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے، اس کے بعد بھی وہ عمل انجام دے رہا، وہ شرک کر رہا، تو حجت اور دلیل قائم ہونے کے بعد دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ وہی بات کہے کہ حجت قائم ہونے کے بعد اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس کی مثال اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، دوسروں کے لیے جانور ذبح کرنا ہے۔ کوئی جانور کسی اور کے لیے ذبح کر رہا ہے، اس کے پاس ہم دلیلیں لے کر گئے، قرآن اور حدیث کی ساری دلیلیں ہم نے اسے بتلا دی، دلیلوں کی روشنی میں ہم نے اسے سکھلا دیا، بتلا دیا کہ یہ آپ کا یہ عمل شرک اکبر ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ پھر اپنے عمل پر قائم و دائم ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگ جاتا ہے حجت قائم ہونے کے بعد۔ دوسری قسم شرک اصغر ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اسلام سے
خارج تو نہیں ہوتا ہے لیکن گناہگار موحد کہلاتا ہے. موحد ہے، توحید والا ہے، لیکن گناہگار ہے، کیونکہ اس کی توحید میں کچھ خلل آ گیا، شرک اصغر کے ذریعے کچھ خلل آ گیا. قرآن و سنت کے اندر شرک اصغر اور شرک اکبر الگ الگ دونوں کی وعید نہیں بیان کی جاتی. وعید دھمکی جب بیان کی جاتی ہے گناہ کے بارے میں کہ یہ گناہ ہے اور اس گناہ پر یہ سزا ملے گا، تو وہ مطلق شرک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. اس میں شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں داخل ہو تاکہ لوگوں کو خوف دلایا جائے. ایسا کہ نہیں کہ شرک اصغر کو چھوٹا سمجھیں اور اس سے آدمی غافل ہو جائے. سب سے بڑا گناہ شرک اکبر ہے، اس کے بعد شرک اصغر ہے. تمام گناہوں میں شرک اصغر سب سے بڑا، شرک اکبر کے بعد سب سے بڑا گناہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر جس کی وجہ سے مسلمان اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے لیکن گناہگار موحد کہلاتا ہے. اور اس کی مثال عبادات کی ادائی میں ریاکاری کرنا ہے. آدمی عبادت انجام دے اور اس میں ریاکاری کرے، صدقہ کرے اور دکھاوے کے لیے کرے، نماز پڑھے دکھاوے کے لیے کرے، تو یہ شرک اصغر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں شرک کی مذمت و قباحت پر کوئی 3 نکات پیش کیجیے، 3 باتیں بتلائیے جو شرک کی قباحت ہو پر دلیل ہو، باتیں ہوں شرک کی مذمت پر باتیں ہوں. پہلی کہتے ہیں شرک کرنا جہالت اور اللہ کی ناقدری ہے. جو بندہ شرک کر رہا وہ اللہ کی قدر نہیں کر رہا. اللہ رب العالمین کی جو شان ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، وہ مرتبہ وہ بندہ اسے نہیں دے رہا ہے شرک کرنے والا. اور اس سے بڑی جہالت کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کر رہا، اللہ کی قدر کو نہیں پہچان رہا ہے. دوسرا نقطہ ہے شرک گندی اور جھوٹ بات ہے. شرک گندی بات ہے اور جھوٹ بات ہے. جس ذات نے پیدا کیا جو خالق و مالک ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے اور اس سے گندی بات کیا ہو سکتی ہے. تیسرا نقطہ شرک سنگین درجے کا ظلم ہے. سنگین انتہائی خطرناک ظلم ہے، کیونکہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ. شرک کے تعلق سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم ہے، سنگین ظلم ہے. کیونکہ اللہ کے ساتھ جو ظلم انجام دیا جا رہا ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. جو خالق و مالک ہے اس کے ساتھ جب ظلم کیا جا رہا ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. چوتھا نقطہ شرکیہ اعمال اور مشرک دونوں کو اللہ نے رد کر دیا. اللہ ایک حدیث کے اندر بیان کرا کہ ترکتہ و شرکہ، شرک کرنے والے کو اور اس کے شرک کو، شرکیہ عمل کو، ترکتہ و شرکہ میں نے چھوڑ دیا، اس کے حوالے کر دیا. تو شرکیہ اعمال کو بھی، جتنے شرکیہ اعمال ہیں سب غیر مقبول ہو جائیں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا. اور مشرک اللہ جو ہے اس کو بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین نے تو شرک اور مشرک کے تعلق سے بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اگر بغیر توبہ کے مر گیا. پانچواں نقطہ شرک کرنے والے سے اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے. اللہ اور اس کا رسول دونوں بیزار ہیں. دونوں نے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ ایسے بندے سے جو شرک والے گناہ میں مبتلا ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں شرک کے چند دنیاوی نقصانات بتائیے. دنیاوی نقصانات، دنیا میں اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں. پہلا نقصان شرک کی وجہ سے فطرت کا وہ نور مٹ جاتا ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. حدیث کے اندر آتا ہے ما من مولود یولد الا علی الفطرہ، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسا چاہتے ہو بناتے ہیں. ورنہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی توحید پر بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو فطرت ہے شرک کرنے کی وجہ سے اس فطرت کا وہ نور مٹ جاتا ہے، وہ نور مٹ جاتا ہے، توحید کا جو نور ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. دوسرا نقصان شرک کی وجہ سے
مشرک کے دل سے اللہ کی تعظیم و محبت کم بلکہ ختم ہو جاتی ہے شرک کی وجہ سے، کیونکہ جو بندہ شرک کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو اس کی تعظیم اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اللہ کی تعظیم نکل جاتی ہے، یا تو کم ہو جاتی ہے، جس قدر اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جو غیر اللہ ہے اس کی تعظیم بڑی رہتی ہے، زیادہ رہتی ہے اللہ سے، اس کے دل کے اندر اللہ سے زیادہ ڈر، دوسرے کا ڈر اس کے دل میں سمایا ہوا رہتا ہے۔ تو وہی بات بیان کی گئی کہ شرک کی وجہ سے مشرک کے دل سے اللہ کی تعظیم کم بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا نقصان، شرک کی وجہ سے مشرک کے دل میں توحید سے نفرت و کراہت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت و کراہت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب شرک کرنے والوں کے سامنے آپ توحید کے بارے میں گفتگو کریں گے، بیان کریں گے، تو انہیں جو ہے اجنبیت محسوس ہوگی، اضطراب محسوس ہوگا، پریشانی محسوس ہوگی، پریشانی محسوس ہوگی۔ تو یہ ہے کہ ان کے دل سے توحید ختم ہو جاتی ہے اور توحید سے نفرت و کراہت پیدا ہو جاتی ہے، وہ چیزیں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں شرک کے چند اخروی نقصانات، آخرت میں ہونے والے نقصانات بتائیے۔ پہلا نقصان، شرک مشرک کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ شرک کرنے والے کے تمام اعمال، اس نے بہت سی نیکیاں بھی کی ہوں گی، لیکن یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، کہ اگر یہ بھی شرک کیے ہوتے، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، یوسف، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ناموں کے ساتھ، پھر کہتا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، کہ اگر یہ بھی شرک کیے ہوتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی، انبیاء کی طرف، آپ سے پہلے آنے والے انبیاء اور رسولوں کی طرف بھی اس بات کی وحی کی لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی یقیناً سارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقینی طور پر آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب آخری نبی جو اللہ کے سب سے محبوب ہے، ان کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو سارے عمل برباد ہو جاتے۔ انبیاء سے شرک والا گناہ تو نہیں ہونا تھا، لیکن اس گناہ کی خطرناکی کو، اس کی قباحت و شناعت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر انبیاء بھی شرک کرتے اور آخری نبی بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے، تو پھر دیگر انسان اگر شرک کریں گے تو ان کے اعمال کیسے باقی رہ سکتے ہیں۔ تو پہلا نقصان یہی کہ شرک کرنے کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ کہ مشرک کے لیے استغفار کرنا منع ہے۔ مشرک مر گیا، اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ یہ بہت سارے کافر مرتے ہیں، ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے مشرک کے لیے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا میں نہیں معاف کروں گا، تو ہمارے استغفار سے کیا ہونا، ہم اس کے لیے مغفرت طلب کریں گے؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ تیسرا نقصان، شرک سچی توبہ کے بغیر ناقابل مغفرت گناہ ہے۔ بندہ اگر سچی توبہ کر لے، توبہ نصوح، خالص توبہ، تب تو اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ان میں یہ شرک بھی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ آدمی مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے، خالص توبہ، سچی توبہ، تو سارے گناہ، اس میں شرک بھی داخل ہے، وہ بھی معاف۔ لیکن اگر اس نے شرک سے توبہ نہیں کیا تو پھر یہ شرک، یہ گناہ اللہ کسی بھی صورت میں نہیں معاف کرے گا۔ بہت سارے گناہ آخرت میں آدمی کر کے جائے گا، کوئی بھی گناہ، زنا، چوری، حرام کاری، جو بھی ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم پر ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اسے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ چاہے گا تو جتنا گناہ اس نے کیا ہے اس کے بقدر اسے جہنم میں رکھے گا، اتنی سزا اسے ملے گی ایک مومن کو، پھر وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے،
اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ایسا کرے گا. لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. چوتھا نقصان، شرک مشرک کو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دیتا ہے. شرک ایسا گناہ ہے کہ مشرک کو جنت سے محروم کر دیتا ہے. مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ وغیرہ کی آیتیں ہیں. پانچواں نقصان یہ ہے، شرک مشرک کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے. شرک ایسا گناہ ہے کہ شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہے گا. اللہ رب العالمین اسے کبھی بھی معاف کر کے جہنم سے نہیں نکالے گا. آگے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ شرک کی خطرناکی کو ہم سمجھیں، لوگوں کو سمجھائیں. قول و عمل، زبان سے بھی شرک کی ادائیگی ہوتی ہے اور عمل سے بھی شرک کی ادائیگی ہوتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں اور کون کون سے اعمال و اقوال شرک ہوتے ہیں اس تعلق سے علم حاصل کریں. اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسے سنگین جرم سے بچنے اور سماج و معاشرے کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.